بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی 14 سال قید کی حالیہ سزا در حقیقت ایک فریب نظر ہے۔ یہ وہ فریب نظر ہے جس کے آخر میں نون لیگ کو سوائے پریشانی اور حیرانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سبھی ذی شعور پاکستانی یہ بھی جانتے ہیں کہ مذاکرات جو عمران خان اور پاک فوج کے مابین تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان مذاکرات پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی کوئی سزا سنانا طاقتوروں کی مجبوری بن گئی تھی، اور خاص طور پر اس ملاقات کے بعد جو آرمی چیف اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کے درمیان گزشتہ چند روز میں ہوئی۔ مذکورہ ملاقات نے فارم 47 پر بنائی گئی جعلی حکومت پر بجلیاں گرا دی تھیں، اور اس ملاقات کی وجہ سے نون لیگ اور پاک فوج کے درمیان سیم پیج کی مکمل واٹ لگ چکی تھی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جس کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت کے خدشات دور ہو جائیں، اور ہوا بھی یہی کہ عدالت کا یہ فیصلہ سن کر نون لیگ لڈیاں ڈال رہی ہے، اور پاک فوج ان کے خدشات ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت کب سزاؤں کے افسانوں سے چھپتی ہے۔ سورج بھی کبھی انگلی کی آڑ سے چھپا ہے، کبھی کاغذی پھولوں سے بھی خوشبو آئی ہے۔ آج جب عدالت نے فیصلہ سنایا، عمران خان نے کہکا لگایا، مسکراتے ہوئے عدالت کے جج سے 14 سال قید کی سزا سنی۔ اس لیے یہ کہنا سچ ثابت ہوا کہ عمران خان فولادی اعصاب کا مالک، ایک آؤٹ آف سلیبس قیدی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا رہنما ہے جس نے ناانصافی پر مبنی سزا سنانے والے جج کو پروموشن دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آج جب عدالت میں جج ناصر رانا نے عمران خان کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی، تو عمران خان نے CCTV کیمرے کی طرف چہرہ کر کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے پاک فوج کے افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جج نے بڑی محنت سے اپنا ضمیر دبایا ہے، اس لیے کہ ناانصافی پر مبنی سزا سنانے کے لیے اپنا ضمیر بیچنا واقعی ہی ایک مشکل کام ہے۔ چنانچہ اب یہ جج آپ کی پروموشن کا حقدار ہے۔ جیسے جج نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اسی طرح طاقتوروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ضمیر کے خلاف جاتے ہوئے مذکورہ جج کو ترقی دیں، کیونکہ اب تک یہ روایت ہے کہ جو جج عمران خان کو جتنی بڑی ناانصافی پر مبنی سزا دیتا ہے، طاقتور اسے اتنی ہی بڑی ترقی دے دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے جج کی پروموشن کا مطالبہ کر کے اس نظام کے بدن پر جو کپڑے رہ گئے تھے، آج وہ کپڑے بھی اتار دیے ہیں، اور پاکستان کے عدالتی نظام کو بالکل ننگا اوریاں کر دیا ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے ایک مکمل یونیورسٹی بنانے کی پاداش میں کسی کو اس قدر سنگین سزا سنائی گئی ہو۔ ویسے یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو سیرت النبی پڑھائی جائے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کو ایک لبرل اور سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک تو سیرت النبی سے آگاہی دینا واقعی ہی ایک بڑا جرم ہے۔ عمران خان نے ہنستے ہوئے خوشگوار موڈ میں یہ سزا سنی اور یہ بھی کہا کہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے ایک یونیورسٹی بنانے پر اگر انہیں 14 سال کی قید کی بجائے 40 سال قید کی سزا سنائی جاتی تو انہیں اس پر بھی کوئی غم نہ ہوتا۔ لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں جیل میں مر تو سکتا ہوں، لیکن وقت کے فرعون اور وقت کے یزید کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ عمران خان نے اس سے پہلے پھانسی گھاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، بادشاہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس سے آگے تو کوئی سزا نہیں ہے، اور میں روزانہ اسے پھانسی گھاٹ کو دیکھتا ہوں۔ اس پر چڑھنا پسند کروں گا، لیکن ڈیل کرنا پسند نہیں کروں گا۔ ویسے بھی کون جیے گا اور کون مرے گا، اس کا فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ یہ ہے وہ حوصلہ، یہ ہے وہ بہادری، یہ ہے وہ بے باکی، یہ ہے وہ استقامت، اور یہ ہے وہ اعصاب کی مضبوطی جو پاکستان کو درکار ہے۔ پاکستان کو ایسے نازک حالات میں صرف ایسا رہنما باہر نکال سکتا ہے جو ان اوصاف کا مالک ہو۔ بشریٰ بی بی نے بھی تاریخ رقم کر دی۔ آج وہ پشاور سے اپنا مکمل سامان لے کر آئی تھیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ آج انہیں سزا سنائی جائے گی، اس لیے وہ خود جیل میں قید ہونے کے لیے عدالتی وقت سے بھی پہلے آ گئی تھیں اور گاڑی کو واپس پشاور بھیج دیا تھا۔
یہ ہے وہ داستان وفا، یہ ہے وہ عہد، یہ ہے وہ دلداری اور یہ ہے وہ وفاداری جو عمران خان کی ضرورت تھی۔ بلا شبہ بشریٰ بی بی نے خان کی کمزوری بننا پسند نہیں کیا، مگر طاقت و حوصلہ ضرور بنی ہے۔